السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسائل طہارت کورس ہمارا جاری ہے۔ پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ پانی کے 3 اقسام ہیں: جاری پانی، ٹھہرا ہوا پانی اور ٹھہرا ہوا پانی جو جاری کے حکم میں ہے۔ پھر تینوں اقسام کی تعریف اور اس کا حکم آپ کو ذکر کیا گیا تھا۔ آج کے سبق میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ پانی کی پھر مزید 5 قسمیں بن جاتی ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ 5 قسمیں ٹھہرے ہوئے پانی کی ہی ہے، یعنی اگر آپ یوں کہہ لیں کہ ٹھہرے ہوئے پانی کی پھر مزید 5 قسمیں بن جاتی ہیں۔ پہلا مائع مطلق، دوسرا مائع مکروہ، تیسرا مائع مستعمل، چوتھا مائع نجس اور پانچواں ہے مائع مشکوک۔ تو یہ پانی کی پھر مزید 5 قسمیں ہیں۔ اب ہر ایک کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہوگا، آپ اچھے طریقے سے سماعت فرمائیں۔ اس ویڈیو میں مائع مطلق، مائع مکروہ اور مائع مشکوک کے بارے میں بتایا جائے گا۔ پھر اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ مائع مستعمل پر گفتگو ہوگا۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیے گا کہ مائع مطلق کس پانی کو کہتے ہیں۔ بڑا آسان تعریف ہے کہ ہر وہ پانی جو منزل من السماء کی صفت پر ہو اسے مائع مطلق کہتے ہیں۔ اچھا، منزل من السماء کا کیا مطلب؟ یعنی بارش کے پانی کی صفت پر ہو۔ تو بارش کے پانی میں کون کون سا صفت ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ اس میں 3 صفت ہوتا ہے۔ پہلا وہ بے رنگ ہوتا ہے، دوسرا اس میں بہنے کی صلاحیت موجود ہوتا ہے، تیسرا اسے پانی کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ہر وہ پانی کہ جس میں یہ 3 صفت پایا جائے اسے مائع مطلق کہیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے گھر میں بالٹی موجود ہے، اس میں پانی ہے، اب اس پانی پر غور کریں کہ کیا اس میں بہنے کی صلاحیت ہے، یعنی اگر آپ اسے بہائیں تو وہ کچھ دور بہہ جائے تو بالکل بہنے کی صلاحیت ہے۔ کیا وہ بے رنگ ہے، کلر لیس ہے؟ تو بالکل وہ کلر لیس ہے۔ کیا اسے پانی کہا جاتا ہے؟ تو بالکل اسے پانی کہا جاتا ہے۔ تو بس اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کے گھر کے بالٹی میں جو پانی موجود ہے وہ کون سا پانی ہے، تو آپ آسانی سے جواب دے سکتے ہیں کہ یہ مائع مطلق ہے۔ تو امید آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مائع مطلق کسے کہتے ہیں۔ ہر وہ پانی کہ جو بارش کے پانی کی صفت پر ہو، یعنی اس میں 3 کوالٹی، 3 وصف پایا جائے، یعنی بہنے کی صلاحیت، بے رنگ اور اسے پانی کہا جاتا ہو، تو بس اسے مائع مطلق کہتے ہیں۔ کوئی مشکل بات نہیں ہے، بڑا آسان ہے۔ آپ سے پوچھ لیا جائے گا کہ کون سا پانی ہے یہ آپ کے گھر میں جو موجود، آپ آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ یہ مائع مطلق ہے۔ اب یاد رکھیے گا کہ یہی مائع مطلق کبھی تبدیل ہو کر، کبھی کنورٹ ہو کر مائع مکروہ بن جاتا ہے، کبھی مائع مستعمل بن جاتا ہے، کبھی مائع نجس اور کبھی مائع مشکوک بن جاتا ہے۔ اور در حقیقت میں اس مائع مطلق سے ہی ہم وضو کرتے ہیں اور غسل وغیرہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر بالفرض یہ مائع مطلق تبدیل ہو کر، کنورٹ ہو کر مائع مستعمل بن جائے، اب یہ مائع مستعمل کیا ہوتا ہے یہ آگے آپ کو بتایا جائے گا، یا مکروہ بن جائے یا مائع نجس ہو جائے تو اب اس کا کیا حکم ہوگا یہ آپ کو انشاءاللہ آگے بتایا جائے گا۔ ابھی فی الحال آپ اتنا یاد رکھیے گا کہ ٹھہرے ہوئے پانی کی مزید 5 قسمیں ہوتی ہیں، ان میں سے پہلا ہے مائع مطلق، اور اس کی تعریف امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اچھا، اسے مثال سے بھی آپ یوں سمجھ لیں۔ مثال کے طور پہ اسپرائٹ ہے، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کیا یہ مائع مطلق ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ کیا وہ بے رنگ ہے، تو آپ کہیں گے جی ہاں بالکل بے رنگ ہے۔ کیا اس میں بہنے کی صلاحیت ہے، یعنی اگر آپ اسے بہائیں تو کیا وہ بہہ جائے گا؟ تو بالکل بہہ جائے گا۔ کیا اسے پانی کہا جاتا ہے؟ تو نہیں، اسے پانی تو نہیں کہا جاتا، اسے تو سوڈا کہا جاتا ہے۔ لہٰذا وہ مائع مطلق نہیں ہوا، کیونکہ اس میں یہ 3 صفت نہیں پائی گئی۔ امید ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ اسی طرح اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کیا چائے مائع مطلق ہے، یعنی کیا چائے سے وضو کیا جا سکتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ کیا چائے میں بہنے کی صلاحیت ہے؟ تو جی ہاں بالکل بہنے کی صلاحیت تو ہے، یعنی اسے اگر بہائیں وہ بہہ تو جائے۔ کیا وہ بے رنگ ہے؟ نہیں، وہ تو بے رنگ نہیں ہے۔ لہٰذا پتہ چلا کہ اس میں مائع مطلق کی صفت موجود نہیں ہے، لہٰذا اس سے وضو یا غسل وغیرہ نہیں کر سکتے۔ امید ہے سمجھ رہے ہوں گے۔ اگلا پانی ہے مائع مکروہ۔ مائع مکروہ کی تعریف آپ سماعت فرمائیں۔ ہر طوافین اور طوافات کے جھوٹے پانی کو مائع مکروہ کہتے ہیں۔ اب یہ طوافین اور طوافات کیا ہوتا ہے؟ تو یوں آپ سمجھیں کہ ہر وہ جانور
کہ جسے گھر میں آنے سے روکنا انتہائی مشکل ہو، مثلاً بلی، چوہا، چھپکلی وغیرہ، کسے گھر میں آنے سے روکنا تو مشکل ہے، تو ایسے جانوروں کو طوافین اور طوافات کہتے ہیں۔ طوافین اور طوافات یعنی چکر لگانے والے جانور۔ تو ایسے جانوروں کے جوٹھے پانی کو مائع مکروہ کہتے ہیں، یعنی بلی کے جوٹھے پانی کو مائع مکروہ، چوہے کے جوٹھے پانی کو مائع مکروہ، چھپکلی وغیرہ کے جوٹھے پانی کو مائع مکروہ کہیں گے۔ اس کا حکم آپ یاد رکھیے گا کہ مائع مکروہ بالکل پاک ہوتا ہے، یعنی اگر کپڑے وغیرہ پر یہ پانی اگر پڑ جائے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کا کپڑا ناپاک ہو جائے گا، کپڑا بالکل پاک ہی رہے گا، اور اس سے وضو یا غسل کرنا بھی شرعاً بالکل جائز ہے۔ یعنی اگر کسی پانی کو بلی وغیرہ نے جوٹھا کر دیا اور اگر آپ چاہتے ہیں اسی پانی سے وضو کرنا تو بالکل وضو تو آپ کا ہو جائے گا، البتہ اس پانی سے وضو کرنا مکروہ ہے۔ مکروہ یعنی بہتر ہے کہ آپ مائع مطلق سے وضو کریں، یعنی گھر میں جب مائع مطلق پانی موجود ہے تو بہتر ہے کہ آپ اسی سے وضو کریں، لیکن اگر بالفرض آپ نے مائع مکروہ پانی یعنی بلی وغیرہ کے جوٹھے پانی سے بھی وضو کر لیا تو بالکل آپ کا وضو ہو جائے گا۔ اور اس پر حدیث موجود ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، بلی آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس برتن سے وضو کر رہے تھے اس برتن کو اس نے جوٹھا کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی پانی سے وضو کیا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ طوافین اور طوافات میں سے ہے، یعنی گھر کے آس پاس چکر لگانے والوں میں سے ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہاں ایک اصول ہم لوگوں کو دے دیا ہے کہ دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے کہ بلی وغیرہ کا جوٹھا ناپاک ہونا چاہیے، کیونکہ یہ درندہ جانور ہے، حرام جانور ہے، ہونا تو چاہیے ناپاک، لیکن چونکہ یہ طوافین اور طوافات میں سے ہے، یعنی گھر کے آس پاس چکر لگانے والے جانوروں میں سے ہے، اگر اس کے جوٹھے کو بھی شریعت ناپاک قرار دے دیتا تو پھر ہو سکتا ہے کہ لوگ حرج میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا شریعت آسانی کے لیے ہر ایسے جانور کے جوٹھے کو پاک قرار دیا ہے کہ جو گھر کے آس پاس چکر لگاتا ہے۔ لہٰذا اگر چوہا وغیرہ پانی کو جوٹھا کر دے تو کیا آپ چوہے کو گھر میں آنے سے روک سکتے ہیں؟ بڑا مشکل ہے۔ لہٰذا اس کا جوٹھا بھی پاک قرار دیا جائے گا، یعنی اس کے جوٹھے کو بھی مائع مکروہ کہیں گے۔ مائع مکروہ کا کیا مطلب؟ پاک ہوتا ہے، آپ اس سے وضو وغیرہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر کیا ہے کہ آپ مائع مطلق سے وضو کریں، یعنی مائع مطلق جب گھر میں موجود ہے تو مائع مطلق سے وضو کریں، لیکن بالفرض اگر آپ نے اسی سے وضو کر لیا تو بھی آپ کا وضو ہو جائے گا۔ یوں ہی اگر چھپکلی وغیرہ پانی کو جوٹھا کر دے تو کیا پانی ناپاک ہو جائے گا؟ تو آپ غور کریں کہ کیا چھپکلی کو گھر میں آنے سے روکنا مشکل ہے یا نہیں؟ تو مشکل ہے، تو وہ بھی طوافین اور طوافات میں آ گیا، لہٰذا اس کے جوٹھے پانی کو بھی ہم مائع مکروہ قرار دیں گے۔ لہٰذا یہاں تک تو آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے، امید ہے۔ اگلا پانی یاد رکھیے آج کے سبق کا آخری ہے، وہ ہے مائع مشکوک۔ مائع مشکوک کسے کہتے ہیں؟ بہت ہی آسان ہے، گدھے اور کھچر کے جوٹھے پانی کو مائع مشکوک کہتے ہیں۔ بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ گدھے اور کھچر کے جوٹھے پانی کو مائع مشکوک کہتے ہیں۔ دیکھیں، ماء کا مطلب ہوتا ہے پانی، یہ عربی لفظ ہے، اور مشکوک کا مطلب ہوتا ہے جس میں شک کیا گیا، تو مائع مشکوک یعنی ایسا پانی کہ جس میں شک کیا گیا۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ گدھے اور کھچر کے پانی میں ہمارے علماء نے شک کیا، اس میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک گدھا اور کھچر کا جوٹھا پاک ہے، بعض کے نزدیک پاک نہیں ہے، یعنی بعض کے نزدیک اس کا کھانا جائز ہے، بعض کے نزدیک اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اسی اختلاف کے بنا پر اس کے جوٹھے پانی کو بھی مائع مشکوک کہہ دیا گیا۔ لہٰذا مائع مشکوک کا حکم آپ یاد رکھیے گا کہ اس سے وضو یا غسل نہیں کرنا۔ ہاں، اگر کوئی پانی گھر میں موجود نہیں ہے، مثلاً مائع مطلق بھی نہیں ہے، مائع مکروہ پانی بھی موجود نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ مائع مشکوک پانی سے وضو کریں گے اور اس کے بعد آپ تیمم بھی کر لیں گے، اس کے بعد پھر آپ نماز بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام آج کے سبق کا یہ ہوا کہ ٹھہرے ہوئے پانی کی مزید 5 قسمیں بن جاتی ہے، جن میں سے پہلا مائع مطلق کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ پانی جو بارش کے پانی کے صفت پر ہو، یہ پانی مائع مطلق کہلاتا ہے، یہ بالکل پاک ہوتا ہے اور اسی سے وضو یا غسل ہو سکتا ہے۔ پھر یہی پانی کبھی کنورٹ ہو کر تبدیل ہو کر مائع مکروہ ہو جاتا ہے۔ مائع مکروہ کسے کہتے ہیں؟ تو طوافین اور طوافات کے جوٹھے پانی کو، یعنی ہر ایسا جانور کہ جسے گھر میں آنے سے روکنا مشکل ہے
ایسے جانور کے جوٹھے پانی کو مائع مکروہ کہتے ہیں۔ اس کا جوٹھا شرعاً بالکل پاک ہوتا ہے، یعنی آپ اس سے وضو یا غسل بھی کر سکتے ہیں، لیکن البتہ اس سے وضو کرنا یا غسل کرنا مکروہ ہے، یعنی بہتر یہ ہے کہ آپ مائع مطلق سے وضو کریں۔ اور مائع مشکوک کسے کہتے ہیں؟ تو گدھے اور کھچر کے جوٹھے پانی کو مائع مشکوک کہتے ہیں، جس میں ہمارے فقہا نے اختلاف کیا ہے۔ لہٰذا اگر گھر میں کوئی بھی پانی موجود نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں مائع مشکوک سے آپ وضو کریں گے اور پھر تیمم کرنے کے بعد آپ نماز پڑھیں گے۔ تو امید ہے یہاں تک آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ الجلیل اگلے ویڈیو میں مائع مستعمل سے متعلق تفصیلی گفتگو ہوگا۔